19ویں صدی تک آئرلینڈ کی معیشت کا انحصار آلو کی فصل پر ہوتا رہا۔ چونکہ آئرلینڈ اس وقت برطانیہ کے زیر اثر تھا تو اپنی مرضی سے کوئی بھی قدم اٹھا نہیں سکتا تھا۔ آئرش زمیندار آلو کی فصل سے ہی اپنا نظام زندگی چلا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 1845 میں آلووں کی فصل بہتر طور پر نہ ہونے کی وجہ سے آئرلینڈ میں غذائی قلت پیدا ہو گئی، جس نے قحط کی شکل اختیار کر لی۔ ادھر سے برطانوی حکام نے انہی دنوں غلے کی قیمت بھی بہت کم کر دی، جس نے آئرش عوام کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ جن لوگوں کا گزارا ہی آلو کی فصل پر تھا، انہیں اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ ہزاروں کی تعداد میں آئرش کے لوگ بھوک سے مرنے تک پہنچ گئے۔ مصائب کے اس طوفان کو روکنے کی سرکاری اور غیر سرکاری کوششیں ناکافی رہ گئیں۔ آئرش عوام کے نزدیک یہ قحط برطانیہ کے حکمرانوں کی غلط اور جابرانہ حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ حالات بہتر ہوتے نظر نہ آئے۔ آئرش عوام بھوک اور بدحالی سے تنگ آ گئی۔ جب یہ گمبھیر صورتحال پیدا ہو گئی تو آئرلینڈ کے نوجوانوں نے 1848 میں یوتھ آئرلینڈ پارٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کر لی، جس کا سربراہ ولیم سمتھ اوبرین مقرر ہوا، جس نے ساری عوام کو اپنے ساتھ متحد کر لیا۔ یہیں سے آئرلینڈ کے عوام میں انگریزوں کے خلاف غم و غصہ پھیلتا چلا گیا، جس نے کچھ عرصہ کے بعد ایک بہت بڑے انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ قحط اور بھوک سے پریشان حال آئرش کے لوگوں میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہونے لگ گیا۔ ایک دوسرے کا ساز و سامان چرا کر اپنی بھوک مٹانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جسے روکنا مشکل ہو چکا تھا۔ ادھر آئرش عوام خوراک کو ترس رہی تھی تو ادھر برطانوی وزیر اعظم رابرٹ پیل نے ایک قانون اصلاح کی تجویز پیش کر دی۔ بہت سے انگریز آزاد خیال لوگوں نے اس قانون کی حمایت کر ڈالی۔ آئرش عوام پہلے ہی اس کے خلاف تھی، تو ان کو مل بیٹھ کے سوچنے کا ایک بہتر لمحہ ہاتھ آ گیا اور ان کے اتحاد میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ادھر رابرٹ پیل کے مخالفوں نے دیکھا کہ اگر وہ بھی اس قانون کے خلاف رائے دیں تو پیل کو پارلیمنٹ میں ایک زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یوں مخالفوں کو انتقام لینے کا ایک سنہری موقع ہاتھ آیا، جسے انہوں نے رائے گاہ نہ جانے دیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئرش عوام اور باقی تمام افراد جو اصلاح کے قانون کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، سب افراد متحد ہو گئے، اور وہ نوجوانوں کا اٹھتا ہوا انقلاب بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی شکل اختیار کر گیا۔ جب ووٹنگ کا وقت قریب آیا تو پیل کے مخالفین میں شدت کا اضافہ ہو چکا تھا۔ جس دن برطانوی پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالے گئے تو آئرش عوام اور اس اتحاد کا حصہ افراد نے اپنے ووٹ کا بہترین اور مثبت استعمال کر کے پیل کی مخالفت کر دی، جس سے برطانوی وزیر اعظم کو بہت سخت دھچکا لگا اور 73 ووٹوں سے شکست کھا کر فی الفور بغیر کسی تاخیر کے استعفیٰ دے کر برطانوی پارلیمنٹ سے باہر ہو گیا۔ آئرش نوجوانوں کی قائم کردہ تنظیم اور اتحاد سے پیدا ہوتی ہوئی بہت بڑی تبدیلی کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں آئرلینڈ میں قحط سے متاثرہ زمینداروں کو دوبارہ پھر سے مضبوط کرنے کے لیے 1 کروڑ پاؤنڈ کی رقم مختص کر دی، جس سے آئرش عوام نے دوبارہ سے اپنی زمینوں میں آلو بیج کر اپنے بسیدہ حالات پر قابو پا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب کیسے جنم لیتے ہیں؟ تو اس کی وجوہات یہ ہیں۔ جب رعایا سے 2 وقت کی روزی روٹی چھین لی جائے اور انصاف فراہم کرنے کی بجائے خوف و ہراس پھیلا کر وڈیرا شاہی کا نظام مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، جب رعایا کو سبز باغ دکھا کر بعد میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی کی جائے اور تعلیم سے محروم رکھ کر ان کو ذہنی غلام بنانے کی کوشش کی جائے، جب رعایا کو سہولتیں فراہم کرنے کی بجائے ان سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا جائے اور چھوٹی ذاتوں کے افراد کو حکام کے پیروں تلے روندنے کی کوشش کی جائے، جب رعایا میں بیچارے غریبوں کی عزتوں کو وڈیروں کے ہاتھوں ہوس کا نشانہ بنایا جائے اور شریفوں کی بستیوں سے معصوم اور بے گناہ افراد کے خاندانوں کو اغوا کر کے تھانوں اور جیلوں میں بند کرنے کی کوشش کی جائے، جب رعایا میں کسی چھوٹے افراد کے املاک وغیرہ پر ناجائز قبضے جما کر ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے
اور پولیس اور ٹریفک وارڈن کے ذریعے عوام کے اوپر ناجائز روب اور دبدبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو تب پرتشدد کارروائیاں جنم لے کر معاشرے میں طوفان برپا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تب ملک کا نظام تباہی و بربادی کی طرف بہتا چلا جاتا ہے اور تب انقلاب جنم لیتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر پولیس اور ٹریفک وارڈن والوں کی شکایات ہی سنی ہیں جو رشوت اور حرام کا مال بٹورنے کی غرض سے رعایا کو ناجائز تنگ کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہم آج کل سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ چند ہفتے پہلے ہی پولیس تشدد سے صلاح الدین کی موت کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد نظام میں بہتری آنے کی بجائے درجنوں واقعات اور بھی رونما ہو گئے۔ ابھی 4 دن پہلے ہی میرپور خاص کے ایک ہسپتال سے ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ سے ایک لاش کے بدلے 2 لاشیں اور پیدا ہو گئیں۔ یہ تو آج ہماری حالت ہو چکی ہے۔ یہ منظر ہر پاکستانی نے ٹی وی پر جب دیکھا تو حیران و پریشان ہو کر رہ گیا۔ آج ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہم کس طرح کے بے حس انسان بن چکے ہیں؟ یہ تمام بیماریاں، خرابیاں اور فساد کی جڑیں آخر میرے ہی دیس میں کیوں ڈیرے ڈالے ہوئی ہیں؟ جس بے بس اور بے حس معاشرے میں جب رعایا آئے روز لاشیں ہی اٹھاتی رہے تو اس معاشرے میں آنے والا کل خیر کا پیغام لے کر نہیں آتا، بلکہ آنے والا کل پہلے سے بھی بدتر اور بھیانک ترین حالات پیدا کر کے رکھ دیتا ہے۔ عوام کا سمندر جس طرف پلٹ جائے سب کچھ بہا کر ساتھ لے جاتا ہے، پھر جس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، قدرت کا ایک اٹل اور سخت فیصلہ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کی تباہی و بربادی اور اپنی مخلوق کے ساتھ ناانصافی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا۔ وہ ظالم اور جابر انسان کو ایک روز سخت سزا اور عذاب میں مبتلا ضرور کرتا ہے۔ اپنے حصے کی کوئی شمع جلانے کے لیے ہم کو لکھنا ہے بہر طور زمانے کے لیے، آہ کو کتنی منازل سے گزرنا ہے۔ ان مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے لوگ طوفان سے ٹکرانے نکل جاتے ہیں اپنی مٹی کے گھروندوں کو بچانے کے لیے۔ آج میرا دیس جس دراہی پر کھڑا ہے، ہر پاکستانی شہری ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی اور سخت پریشانی میں مبتلا ہے۔ آج میری قوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کسی مسیحا کی منتظر ہے جو راتوں کو جاگ کر رعایا کے مسائل کا جائزہ لیتے تھے، جو خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، جو غلام کی کمر کی بجائے اپنی کمر پر آٹے کے تھیلے لاد کر رعایا کے گھروں میں چھوڑنے جاتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ اگر میری حکومت میں میری سلطنت کے باہر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو روز قیامت مجھے اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ آج میری قوم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کسی مسیحا کی منتظر ہے جو کپڑا بیچ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے گھر پہلی مرتبہ حلوہ پکا تو اپنے خزانچی کو اپنی تنخواہ کم کرنے کی درخواست لکھ بھیجی۔ یہ تو مسلمان تھے، یہ مسلمانوں کے والی وارث تھے جنہیں ہر وقت انسانیت کی خبر گیری ہوتی تھی۔ اور آج پاکستانی قوم کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ آج ہمارے سرکاری اور پرائیویٹ ادارے اپنی عیش پرستیوں اور اپنی اتھارٹیوں کے اضافوں میں مشغول ہیں۔ ہر سو افراتفری کا عالم ہے۔ نوجوانوں نے کتابوں کی جگہ کلاشنکوف تھام لی، ہر آنکھ اندھی ہو چکی، ہر کان بہرا ہو چکا، ہر زبان گونگی ہو چکی، ہر دماغ معاف ہو چکا، ہر دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، ہر ضمیر بے ضمیر ہو چکا، غیرت ختم ہو چکی، تو بقایا کیا بچا ہمارے پاس؟ دور جدید کی روشنی نے کر دکھائے 2 کام، گھر کو روشن اور دل میں اندھیرا کر دیا۔ آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر رحم فرمائے، ہمیں ان مشکل حالات سے نجات دلا کر ریاست مدینہ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔